السلام علیکم، میں ہوں چودھری نعمان خالد اور آپ میرا یہ یوٹیوب چینل لیگل لاؤنج دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر والد اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی کو نام پہ وہ کوئی ہبہ کرتا ہے، کوئی پراپرٹی یا کوئی موویبل یا اموویبل پراپرٹی ہے وہ اس کے نام پہ ہبہ کرتا ہے، جیسا کوئی گاڑی یا کوئی پلاٹ وغیرہ، مکان ہو گیا ایٹسٹرا، اس طرح کی کوئی چیز کے کسی ایک والد اپنے بیٹا یا بیٹی کے نام پہ کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ ان کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کل اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تاکہ وہ دوسرے جو لیگل ہیڈز ہیں وہ اس کو چیلنج نہ کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے ہبہ کرنا ہے اس کے جو بیسک چیز ہے، اس کے جو 3 انگریڈینٹ ہوتے ہیں ہبہ کے، آفر کرنی پڑتی ہے، ایکسیپٹنس ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈیلیوری آف پوزیشن ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ کوئی چیز اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں تو اس میں پھر آفر کریں، بیٹا یہ آپ کو میں چاہوں کوئی پراپرٹی دے رہا ہوں، تو اس کو پھر ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ گفٹ دے رہے ہیں تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور تیسری کہ وہ پوزیشن بھی دینی پڑتی ہے اس میں، کیونکہ اس پر قبضہ بھی آپ نے اس کو دینا پڑتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی جو یہ انگریڈینٹ ہے وہ مسنگ ہو تو پھر وہ جو ہبہ ہے جی وہ اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، جو ریکوائرمنٹ ہے، تو وہ کسی وقت بھی وہ اس کو آپ کینسل کر سکتے ہیں۔ اب سیکنڈلی بعض دفعہ ایک کنڈیشنل ہبہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ہبہ کر دیتے ہیں، کوئی ایک بیٹا یا کوئی بیٹی ہوتی ہے، والد بزرگ ہوتے ہیں یا والدین دونوں عمر سیدھا ہوتے ہیں، اس طرح سے سمجھیں کہ ایک مکان ہے ان کے پاس، تو وہ پھر اس میں کنڈیشنل کر دیتے ہیں کہ یہ دفعہ اکثر یہ بھی دیکھنے میں ہے کہ جب تک وہ زندہ رہیں گے اس کا قبضہ وہ ان کے پاس رہے گا، اور جب وہ فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ جو کمپلیٹ جو اس کا سول اونر ہوگا، جو جس کے نام پہ بیٹا یا بیٹے اس کے نام پہ کر رہے ہیں، تو ایسا ہبہ کسی وقت بھی وہ ختم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے یا ان کی بات نہیں مانتا یا ان کے ساتھ وہ برا برتاؤ کرتا ہے تو اس صورت میں وہ ہبہ ریووک بھی ہو سکتا ہے۔ اب تھرڈلی ہم دیکھیں گے کہ جو ہبہ تو آپ نے کر دیا، اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، جو بھی لیٹسٹ لا بھی ہے، جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس میں ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جس میں ہولڈ کیا گیا ہے کہ جب آپ ہبہ کریں گے تو جتنے بھی آپ کے دیگر جو آپ کے شرعی وارثان ہیں، اگر آپ کسی ایک بیٹے کے نام پہ ہبہ کرتے ہیں، اگر آپ کے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں، تو آپ نے ان کے علم میں اس چیز کو لانا ہے کہ میں اس بچے کو ساری اپنی زمین جائیداد جو بھی ہے وہ میں اس کو دے رہا ہوں، تو یہ ان کے علم میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ ان کے علم میں نہیں ہوگا تو ظاہری بات اگر یا آپ ان کو نہیں بتائیں گے تو یہ کل پھر ایک گراؤنڈ بن جاتا ہے، جی والد صاحب نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا، یہ تو فراڈ سے یہ ہبہ کرایا گیا ہے، تو وہ اس بنیاد کے اوپر کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بیسک چیز یہ ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے جب آپ کسی ایک بیٹے یا بیٹی کے نام پہ کر رہے ہیں، جتنے آپ کے دیگر وارثان ہیں یا آپ کی اگر بیگم زندہ ہے، اگر والد کا ہے، تو اس کو اس میں نا وٹنس رکھ لیں کہ کل یہ نہ کہیں جی ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا یا علم نہیں تھا، جی یہ والد صاحب بھی بائے کر گئے ہیں۔ پھر آج کل یہ ٹیکنالوجی عام ہے تو آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، اگر سارے بہن بھائی ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ان کی ویڈیو بنائی، ٹھیک ہے والد صاحب کو بیان بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے یہ ہبہ جو ہے جی ہماری، میں نے اپنی خوشی سے اور ان کی مرضی سے اور ان پہ کسی دوسرے وارث کو اعتراض نہیں ہے تو میں یہ ہبہ کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے ماڈرن ڈیوائسز کی جو ہے ڈیفینیشن، اس میں یہ قابل قبول ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہبہ ہے، کیونکہ بعد میں وہی جو وارثان ہے، اگر بہن بھائیوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، جی والد صاحب نے جو ہبہ کیا ہے وہ اس نے جو جس کے نام پہ ہبہ ہوا ہے فراڈ سے اس نے اپنے نام پہ اس جگہ ساری یا ہبہ کروایا ہے۔ اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہبہ تو اب کر جاتے ہیں، بندہ جو ہبہ کر جاتا ہے ڈیورنگ دا لائف ٹائم تو وہ چیلنج نہیں کرتے دیگر وارثان، تو پھر جو دوسرے وارثان ہوتے ہیں جی وہ جب وہ ڈیتھ ہوتی ہے ان کی تو وہ آپس میں بہن بھائیوں کی نہیں لگتی، تو پھر وہ اکثر دیکھنے میں ہے کہ وہ کیس کر دیتے ہیں، جی والد صاحب ہماری عمر سیدھا تھے یا ان کو یہ بیماری تھی وہ چل پھر نہیں سکتے تھے جی، یا جو پوزیشن ہے جی وہ اس کو دی نہیں گئی، ہم بہن بھائی اب اسی جو پراپرٹی ہے یا مکان میں رہ رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس ہبے کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس ہبے کو ثابت کرنے کی کوئی اونس جو ہے وہ بینیفیشری ہوتے ہیں، پھر اونس آپ کے اوپر آ جاتا ہے جس کے حق میں ہبہ ہوا ہوتا ہے، تو اس ہبے کو بھی آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جی ان کے علم میں تھا، اور باقاعدہ جو ہے بیانات جو والد صاحب کے جو رجسٹرڈ ہبہ ہوتا ہے اس میں باقاعدہ بیانات ہوئے ہیں، ان کی آج کل تو وہ تصویر بھی ساتھ لگاتے ہیں، پھر جو علاقے کا موضع کا نمبردار ہوتا ہے باقاعدہ اس کی تصویر ساتھ لگتے ہیں، وہ اس چیز کو
تصدیق بھی کرتے ہیں باقاعدہ، اس کی جو شرعی وارث کے حق میں بہت ہے، تقریباً 2% فیس ہے اس کی، تو وہ فیس ادا کر کے آپ اس ہبے کو رجسٹر بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہبہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور رجسٹرڈ بھی ہو سکتا ہے، تحریری ہے جو، تو ویسے تو سنت طریقہ تو یہی ہے، اگر آپس میں کوئی لین دین بھی ہو تو وہ آپس میں وہ اس کی تحریر ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ کا ہبہ زبانی ہے، اس کا وہ مطلب کمزور ہبہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر شرعی وارثان ہے تو وہ کل کہتے ہیں نہیں جی ہبہ تو زبانی والد صاحب نے کی ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہبہ ہے اس کو کرائیں، وہ جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوا ہو، جو تحصیلدار ہے اس کے پاس ہوگا، آپ کی باقاعدہ رجسٹری بنے گی، آپ جو ٹیکسز وغیرہ دیں گے اس کے اوپر وہ ہوگا اس میں جی۔ ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ اکثر اوقات جب آپ کوئی پراپرٹی لیتے ہیں یا اپنے کسی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو وہ ٹیکسز سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں انہوں نے ہبہ کر دی ہے، تو یہ انتقال بھی بڑا کمزور ہبہ اس طرح کا ہوتا ہے، وہ بھی بعد میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ محض جہاں 25-30 لاکھ روپے پراپرٹی خریدنے کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن فیسوں سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جی مجھے بذریعہ ہبہ انہوں نے بیچی ہے، کیونکہ وہ کمزور ترین ہبہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بعد اس سے جس سے آپ کی لو افیکشن ہو، تو لو افیکشن تو ظاہری بات ہے کسی شخص سے اپنی اولاد سے ہی ہوتی ہے، اگر اس کی اولاد موجود ہو اور وہ کسی تیسرے بندے کو وہ محض آپ جو خرید رہا ہے وہ کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے ہبہ کر دیں، مجھے ٹیکس نہ گورنمنٹ کے ٹیکس نہ پڑیں، تو وہ اس وجہ سے پھر وہ آپ کا ہبہ کمزور تصور ہوتا ہے اور وہ کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کر دیجیے، بہت شکریہ۔